الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الفاتحہ کا درس والین کی تفسیر سے متعلق جاری ہے. چونکہ دعا میں یہ مانگا گیا ہے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، اور اسی طرح ہمیں گمراہوں کے راستے سے بھی محفوظ فرما. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم خود سوچتے رہیں کہ گمراہ کون ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قرآن میں تلاش کریں کہ قرآن نے، کتاب الہی نے کن لوگوں کو گمراہ کہا ہے. اس سلسلے میں گزشتہ درس کے اندر کچھ آیات اور کچھ مقامات ہم نے دیکھے اور پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن لوگوں کی نشاندہی فرمائی کہ یہ کام کرنے والے سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے اور گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ آج دیکھ لیں گے انشاءاللہ. آپ نکالیں جی تیسرے پارہ بالکل آخر سے، صفحہ نمبر ہے 156. سورت کا نام ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 90. تیسرا پارہ بالکل آخر سے، جہاں پہ چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے نا، وہاں 56 156 نہیں، صرف 56. صفحہ نمبر 56. سورت کا نام ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 90. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، ایمان قبول کیا پھر ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے. ایک بری راہ پر جب بندہ چل پڑتا ہے پھر وہ پیچھے کم نہیں آتا ہے، وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتا چلا جاتا ہے.
لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی، مطلب ان کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ ہیں گمراہ ہونے والے۔ یہی لوگ کیا ہیں جی؟ گمراہ ہونے والے، جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی، ایمان انہوں نے قبول کیا، اور پھر جناب کفر کی باتوں کو پسند کرنے لگے، اور پھر کفر میں دلچسپی لینے لگے، اور پھر وہ ایسے بھٹکے کہ بس بھٹکتے ہی چلے گئے۔ فرمایا نہ توبہ کی توفیق ہوگی بلکہ ہمیشہ گمراہ ہی رہیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ایمان کے بعد اور بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اسی لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قیمت کو بیان کیا۔ اس کے ساتھ والی آیت بھی دیکھ لیجیے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، فلن یقبل، پس ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض ذہبا، زمین کا بھر جانا سونے سے، یعنی ایمان نہیں ہے اور پوری زمین سونے سے بھر کے بدلے میں دینا چاہتے ہیں، ولا وفتدا بھی، اگرچہ وہ اس کا فدیہ اور بدلہ دیں کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے لیکن یہ اتنا بڑا سونا ہم اس کے بدلے میں دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ ایمان کی قیمت ساری زمین کا سونے سے بھر جانا یہ بھی نہیں بن سکتی۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں جی، سورت کا نام ہے سورہ انعام، صفحہ نمبر ہے 129، 8واں پارے کا بالکل پہلا صفحہ ہے جی، صفحہ نمبر 129، سورت کا نام ہے سورۃ الانعام، بالکل 8واں پارہ جہاں پہ شروع ہو رہا ہے وہ پہلا صفحہ ہے جی، آیت نمبر 116، سورہ انعام آیت نمبر 116۔ آٹھویں پارے کے پہلے صفحے پہ ہیں جی، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ اطاعت کریں گے اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہیں، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اللہ کی راہ سے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ہمارے پاس چھوڑا ہے، ہم نے اتباع کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی رہنمائی کی۔ اگر ہم لوگوں کے پیچھے چلتے رہے، فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، تو کیا ہو جائیں گے؟ بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ اطاعت کریں اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہیں، تو یضلوک عن سبیل اللہ، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ کی راہ سے۔ اس لیے اکثر کی نہیں دیکھنا بلکہ دلیل کو دیکھنا ہے۔ ان یتبعون الا الظن، اکثر گمراہ کیوں کر دیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اتباع نہیں کرتے مگر گمان کی، اکثر اپنے خیالات کے پیچھے چلتے ہیں، جو دل میں بات آئی اس کی اتباع کرتے ہیں، جو کسی نے کہا بس اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ اور کچھ نہیں مگر اٹکل کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دلیل، ایک ہوتا ہے اٹکل بازی کرنا، کہ جو دل میں آیا، یا جس کو ہم اپنے الفاظ میں ڈھنگوسلا کہتے ہیں، کہ دلیل کے مقابلے میں ایک بات گھڑ لیجی۔ اگر مثال دوں گا تو سمجھ آئے گی، شاید تھوڑی بات سخت ہو جائے لیکن معذرت کے ساتھ مثال دیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک آدمی نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ کے علاوہ لن یخلقوا ذبابا، کوئی مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا، اللہ کے علاوہ سب کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت میں پڑھ کے بتایا، یہ تو ہوئی دلیل۔ دوسرے آدمی نے کہا فلاں حضرت صاحب نے جناب بیٹھے ہوئے تھے اور ایک تین عورتیں آئیں ان کے پاس، انہوں نے کہا ہمیں بچہ چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ بچہ چاہیے، بچہ چاہیے۔ حضرت جی نے فرمایا ہاتھ آگے کرو، تو اوپر تھوک پھینکا تینوں کے اوپر۔
اور کہا یہ چاٹ لو تو بچہ ہو جائے گا، چاٹ لو تو کیا ہو جائے گا؟ بچہ ہو جائے گا۔ ایک نے چاٹ لیا، اس کا بچہ ہو گیا، دوسری نے آدھا چاٹا، پھر گندگی محسوس ہوئی، اس کا ناقص بچہ پیدا ہوا، تیسری نے کہا یہ کیا گند ہے، اس نے پھینک دیا، اس کا بچہ نہ ہوا، اور پھر وہ روتی روتی سال بعد حضرت جی کے پاس گئی، حضرت نے فرمایا کہاں پھینکا تھا؟ کہا جی وہ پتھر پہ، کہا جا ادھر بچہ پڑا ہوگا۔ نعوذ باللہ، یہ ڈھنگوسلہ ہے، یہ کیا ہے؟ ڈھنگوسلہ ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ بلکہ اسے میں ایک سن رہا تھا، ہنسی بھی آئی اور رونا بھی آیا کہ یہ بندہ ہنسے یا روئے اس بات پہ کہ جناب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ابھی چھوٹے ہی تھے، تو ایک عورت آئی، لمبا آگے کیسے، اب اتنا ٹائم بھی نہیں کہ بندہ وہ سارا وہی سناتا رہے، بہرکیف حضرت جی کو، بڑے حضرت جی کو جب پتہ چلا کہ اس نے جناب یہ کام کیا تو حضرت اس کے پیچھے لگے، ابھی چھوٹے تھے، یہ بھاگے آگے، حضرت جی پیچھے پیچھے، آگے آگے قبرستان، انہوں نے کہا مجھے بابا جی مارتے ہیں، تو سارے جناب 250 بندہ قبرستان سے باہر نکل کھڑا، کون مار دیتے ہیں؟ سمجھ آئی؟ یہ اب سمجھ آئی ڈھنگوسلے کا مطلب، اٹکل کا مطلب دلائل وہ ہوتے ہیں جو اللہ نے فرمائے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، فرمایا کہ لوگ گمان کے پیچھے چلتے ہیں، جو کسی نے بتایا وہی مان لیتے اور اٹکل بازی کرتے ہیں دلائل کے مقابلے میں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلی، بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے جو بھٹک گیا اس کی راہ سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی جانتا ہے ہدایت والوں کو بھی۔ اس لیے اللہ سے پوچھو، قرآن سے پوچھو کہ ہدایت والا کون ہے، بھٹکا ہوا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کو واضح فرما دیتے ہیں۔ آپ جائیں جی، سورت کا نام ہے سورۃ الصافات، 23واں پارہ ہے، صفحہ نمبر 405، 23واں پارہ، سورت کا نام ہے سورۃ الصافات، صفحہ نمبر 405، آیت نمبر 68، 68، صفحہ نمبر 405۔ سورت کا نام ہے سورۃ الصافات، آیت نمبر 68، 68۔ اصل میں 67 68 اب ہمیں جو ہے نا کچے ہو گئے ہیں، اور بچوں کو اگر بتاؤ تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ بچوں کو اگر ٹائم بتاؤ نا کہ 35 منٹ ہو گئے، 35 کیا ہوتا ہے؟ 35 بھول ہی گئے ہیں جی، اب ہمیں بھی شک پڑنے لگ گیا بھائی۔ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ کی طرف ہوگا، انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے بڑوں کو پایا ضالین کہ وہ بھٹکے ہوئے تھے، سیدھی راہ پر نہ تھے، فہم علی آثارہم یہرعون، پس وہ بھی ان کے نشانات پر دوڑتے گئے۔ یہ نہ دیکھا کہ بابا جی سے غلطی ہو گئی ہے تو میں تو کم از کم نہ کروں، لیکن فہم علی آثارہم یہرعون، وہ بھی ان کے نشانات پر دوڑتے گئے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اکثر الاولین، اور یقیناً گمراہ کیا ان سے پہلے بھی اکثر پہلوں کو، اسی بات پر کہ جناب فلاں صاحب ہمارا دادا، ہمارا پردادا، لکڑ دادا صاحب یوں کرتے تھے، بس ہم نے تو وہی کرنا ہے۔ اب یہ نہ دیکھا کہ وہ صحیح کرتے تھے، یہ نہ دیکھا کہ وہ غلط کرتے تھے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر صرف اس بات کو دیکھیں کہ ہمارا دادا صاحب کیا کرتا تھا یا پردادا صاحب کیا کرتا تھا، اللہ فرماتے ہیں وہ گمراہ ہوئی، اور اکثر لوگ اسی طرح گمراہ ہوئے، اکثر لوگ اسی طرح کیا ہوئے، بھٹک گئے سیدھے راستے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آپ دیکھیے، آپ کے مد مقابل کیا کہتے تھے کہ جناب یہ نیا دین لے کر آ گئے ہیں، جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں اس سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں دیکھو، باپ نے کیا کہا تھا، وجدنا علیہ آباءنا،
کذالک یفعلون. تو یہ باپ دادا کو ایسی دلیل بنا لینا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اسی کی اتباع کرنا اور اس کے مقابلے میں اللہ اس کے رسول کی بات کو بھی چھوڑ دینا، یہ گمراہی کا ذریعہ ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جی صفحہ نمبر 234، سورت کا نام ہے سورہ ابراہیم، 13واں پارہ ہے جی. صفحہ نمبر 234، سورت کا نام ہے سورہ ابراہیم، 13واں پارہ. آیت نمبر 30. نہ آیت نمبر 28، 29. آیت نمبر 28 رکوع سے دیکھیں. الم ترى، کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو کفر کر کے یعنی ناشکری کے ساتھ، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جا داخل کیا، جہنم یعنی جہنم میں لے گئے. جب ناشکری اللہ کی نعمتوں کی ہوگی تو جہنم میں ہی ہوگی نا. یصلونها، اس میں داخل ہوں گے، وَبِئْسَ الْقَرَارِ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ کیوں ایسے کام کیے؟ فرمایا وجہ یہ تھی وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور انہوں نے بنائے اللہ کے لیے شریک، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ گمراہ کر دیں اس کے راستے سے. فرمایا جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جاتی ہے اور اللہ کے ساتھ شریک بنائے جاتے ہیں تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے سیدھی راہ. لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِ قُلْ تمتعوا، آپ کہہ دیجئے پھر نفع اٹھا لو، فإن مسیرکم الی النار، بے شک تمہارا ٹھکانہ آگ کی طرف ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، اللہ کے ساتھ شریک بنا کر کسی اور کی عبادت کرنا، یہ کیا ہے؟ سیدھے راستے سے پھٹکانے اور گمراہ کرنے والی بات ہے. نعمتیں اللہ دے، نعمتیں دے کون؟ جزاک اللہ. نعمتیں بندہ کون دے؟ اللہ تعالیٰ دے. اللہ تعالیٰ نعمت دی ہے نا. اب میں کہوں جناب یہ مجھے جو پیسے ملے ہیں اس میں سے میں 5-10 روپے غیر اللہ کے نام پہ دوں گا، یہ ہے ناشکری نعمت. نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. لہذا دینا بھی اگر ہے تو اسی کے نام پر دینا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے نام پر اگر دوں گا تو وہ کیا بن جائے گی؟ نعمت کی ناشکری بن جائے گی، اور یہی اللہ تعالیٰ کے راہ سے پھٹکانے والی چیز ہے. جیسے 8ویں پارے میں ہے نا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. کھیتیاں ہوئیں، فصل ہوئی ہے، مویشی جانور ہوئی ہے، ان میں سے اللہ کا حصہ بھی نکال لیا اور غیر اللہ کا حصہ بھی نکال لیا. یہ اللہ کا ہے، یہ ہمارے فلاں صاحب کا ہے، یہ جناب جانور جو ہے اللہ کے نام پہ، یہ فلاں کے نام پہ. فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، رب کے شریک بنائے، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، بھٹک گئے سیدھے راستے سے. ہاں، اور اللہ کے نام پہ گھگنیاں کا اسے بتا رہے ہیں کہ گھگنیاں مطلب کنکاں کے دانے، گندم کے دانے، وہ اللہ کے نام سے گھگنیاں، اور پیروں کے نام سے چورما بادشاہ. سمجھ ہے؟ فما کان للشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فهو یصل الی شرکائہم ساء ما یحکمون. اللہ فرماتا ہے کیسے فیصلے کرتے ہو، چیزیں دینے والا میں ہوں اور پھر تقسیم غیروں کے نام پر کرتے. ساء ما یحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسے فیصلے، ساگ میں بہت برے فیصلے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو در در پہ تقسیم کرتے ہو، یہ کیسے تم برے فیصلے کرتے ہو. اللہ اس سے حفاظت فرمائے. چیزیں دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو پھر دیگی اور دیہاتوں میں بیچارے اب بھی بعض ساتھی بیچارے ان پڑھ، گندم ہوئی نا، وہ گایا گندم کا، وہیں سے جیسے اوشر نکالنے کا حکم تو ہے نا اللہ کے نام پہ، اوشر نکالنے، وہ ادھر سے بیچارے وہ حصہ نکالتے ہیں حضرت جی کا بھی، اور جناب وہ کھوتی رکھی ہوتی ہے، کھوتی کے اوپر بوری رکھی، میں آ کے پہلے حضرت جیاں دے آؤں.
پہلے گھر نہیں لے کے جاتے، پہلے حضرت جی کا حصہ پہلے پہنچاؤں، انہیں ہی دیتا نا سارا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ اب جناب وہ کھوتی کے اوپر جناب اس نے بوری رکھی اور اس کو ہانکتا کھانکتا وہ جناب حضرت جی کے گھر پہنچایا، اور جناب بیچارے نے کچھ پیسے بھی جیب میں رکھے ہوئے تھے وہ بھی جا کے دیے، تھریشر والے کو الگ دیے، اور جناب گندم کاٹنے والے کو الگ دیے، گندم اٹھانے والے کو الگ دیے، اور یہ ایک ٹیکس جو ہے نا یہ الگ دیا، یہ ٹیکس الگ ادھر جا کے دیا، دانے کی بوری بھی دی، اور یہ جناب 1500 روپے جو بھی تھا اس کے پاس وہ بھی دیا، اور باہر آ کے قوالی میں بیٹھ گیا، ہمیں جو ملا ہے یہیں سے ملا ہے، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، ہمیں جو وہ اللہ کے بنے، تجھے یہاں سے کیا ملا ہے، تو ادھر دے کے جا رہا ہے، تجھے یہاں سے ملا کیا ہے، تو گندم دے کے جا رہا ہے، تو پیسے بھی دے کے جا رہا ہے، لیکن کہتا ہے ہمیں جو ملا ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ جعلوا للہ اندادا، اللہ کے کیا بنائے، شریک بنائے، پھر بھٹک گئے سیدھے راستے سے، اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے جب چلتا ہے نا پھٹک جاتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، آپ نکالیں صفحہ نمبر 353، 20واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورہ قصص، 353، 353، 20واں پارہ سورۃ القصص، صفحہ نمبر 353، آیت نمبر ہے جی 50، بالکل اس صفحے کے آخر سے، بلکہ 49 سے دیکھیں، 49 50 دونوں آیتیں دیکھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دعوت دیتے لوگ انکار کرتے، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، میرے نبی جو قرآن نہیں سننا چاہتے نا آپ ان سے یوں کہے فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، لے آؤ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے، تم ہوا اہدیٰ منہما، جو ان سے زیادہ ہدایت والی ہو، اتبعو، پھر میں اس کی اتباع کر لیتا ہوں، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو کہو نا کہ یہ نعوذ باللہ یہ فلانی کتاب جو ہے قرآن سے بھی بڑی ہدایت والی ہے، جرأت کرو پھر لے آؤ، اس کی اتباع کر لیتے ہیں۔ لیکن یقیناً ایسی کوئی کتاب، بولو جی قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں، کائنات میں رب کا کلام ہے تو اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہدایت والی کتاب نہیں۔ اچھا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو جواب نہ دیں گے، جب آپ کہیں گے نا لے آؤ کوئی قرآن سے بڑی کتاب ہے، تو ظاہر بات ہے اتنی جرأت تو وہ بھی نہیں کر سکتے، کہیں گے یہ کتاب جو ہے قرآن سے بڑی ہے اور زیادہ ہدایت والی ہے، نہیں جواب دے سکتے۔ فَعْلَمْ، پھر جان لے، انما یتبعون اہواءہم، کہ بے شک وہ اتباع کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، وہ کسی کتاب کے پیچھے نہیں چلتے، وہ کس کے، ان کی کتاب کے خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ اور وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اتباع کرتا ہے خواہشات کی بغیر اللہ کی ہدایت کے، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے جو چلتا ہے وہ بندہ بھی کیا ہو جاتا ہے، گمراہ، اور صرف گمراہ نہیں، وَمَنْ أَضَلُّ، بہت بڑا گمراہ ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، گمراہ۔ اللہ ہمیں خواہشات سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ بس بات ختم کرنے والے ہیں جی، آپ نکالیں 14واں پارہ صفحہ نمبر 239، سورت کا نام ہے سورۃ الحجر، صفحہ نمبر 239، سورت کا نام ہے سورۃ الحجر، 14واں پارہ جی۔ آیت نمبر 51 سے دیکھیں، 51 51 سورۃ الحجر، 14واں پارہ شروع سے نکالیں گے، آگے ایک آدھ ورقہ آگے جائیں گے تو آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، آپ 12 سن چکے ہیں، فرشتے آئے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور خبر دیجئے ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے متعلق، اذ دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئی آپ پر،
فقالوا سلاما، بس انہوں نے سلام کہا. قال، حضرت نے فرمایا انا منکم وجلون، ہم تو تم سے ڈرنے والے ہیں. ڈر لگ رہا ہے، کھاتے پیتے نہیں ہو، کیا چکر؟ قالوا، انہوں نے کہا لا توجل، آپ ڈرے نہیں. انا نبشرک بغلام علیم، ہم تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں ایک علم والے لڑکے کی. قال بشرتمونی، حضرت نے فرمایا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو؟ علی ام مسنی الکبر، اس باوجود اس کے کہ مجھے بڑھاپا آ گیا. فبما تبشرون، پس کس چیز کی، یعنی کیسے تم مجھے بشارت دیتے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، فرشتوں نے کہا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں حق کے ساتھ. فلا تکن من القانتین، پس آپ مایوس ہونے والوں میں سے، بولیں جی، نہ ہو جائیں، آپ ہرگز مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں. جب فرشتوں نے یہ کہا نا کہ آپ مایوس ہونے والے میں سے نہ ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا جواب. قال، حضرت نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، ارے مایوسی کی بات مجھے کہتے ہو؟ فرمایا رب کی رحمت سے تو گمراہ مایوس ہوتا ہے، ایماندار کبھی مایوس نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت سے نا امیدی بھی کیا ہے؟ گمراہی ہے. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کون مایوس ہوتا ہے جو بھٹک جائے سیدھی راہ سے؟ مومن تو اپنے اللہ سے کبھی نا امید. ابراہیم علیہ السلام، ابھی یہاں پہ فرشتوں کے جواب دیا، اور اس سے پہلے 13ویں پارے میں ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم میں، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اولاد مانگتے ہیں تو ظاہر مخالفین تھے سارے، تانے بھی دیتے ہوں گے. تانے کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن تانے دیتے ہوں گے کہ جناب بوڑھا ہو گئے، ابھی تک تیری اولاد کوئی نہیں ہوئی. تو ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو آگے انداز ہے نا، وہ بتا رہا ہے کہ یہ تانوں کے جواب میں کہہ رہے ہیں. جواب میں کہتے ہیں ان ربی لسمیع الدعا، ان ربی لسمیع الدعا. بھائی اولاد دے یا نہ دے یہ اس کی اپنی مرضی ہے. ان ربی لسمیع الدعا، میرا رب تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، سننے والا ہے. یہ میرا عقیدہ اور یہ میرا ایمان ہے. آخری بات کہ گمراہوں کی کچھ نشانیاں ہم نے پڑھ لی ہیں. انجام کیا ہوگا؟ جو بھٹک گیا اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام دیکھنے کے لیے آپ جائیں صفحہ نمبر 483، سورۃ الواقعہ. سورۃ الواقعہ 27واں پارہ، صفحہ نمبر 483. سورۃ الواقعہ صفحہ نمبر 483، آیت نمبر 51. آیت نمبر 51، سورت کا نام ہے سورۃ الواقعہ. انجام جی، گمراہوں کا انجام. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہو جھٹلانے والو. ضالون گمراہ، مکذبون جھٹلانے والے. ثم پھر، انکم بے شک تم، ایھا الضالون المکذبون اے گمراہ ہونے والو، جھٹلانے والو. انجام لآکلون من شجر من زقوم، کھانے والوں ہوگے تھور کا درخت اس میں سے، اور کوئی تھوڑا بہت نہیں. فمالئون منھا البطون، اس سے پیٹوں کو بھرنے والے ہوں گے. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس کے پئیں گے اوپر سے کھولتا ہوا پانی. فشاربون شرب الہیم، اور پئیں گے بھی پیاسے اونٹ کی طرح بہت زیادہ. ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہوگی جزا والے دن. جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کی آیات کو چھوڑ کر ان کی تکذیب کی، ان کا انجام تھور کا درخت کھانے کو ملے گا اور کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا.
اور یہ سخت ترین سزا ان کو دی جائے گی، پیٹ بھر بھر کے کھائیں گے اور اونٹ کی طرح گرم پانی کھولتا ہوا پیتے چلے جائیں گے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہوگی جزا والے دن۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کی راہ سے بھی بچا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور گمراہوں کے راستے سے بھی بچا کیونکہ انجام بڑا خطرناک ہے۔ سب بولو آمین۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ وآخر